بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جو آدمی قرآن مجید میں ماہر ہو وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو معزز اور بزرگی والے ہیں، اور جو قرآن مجید اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اسے پڑھنے میں دشواری بھی پیش آتی ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ 27ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس پارے میں 6.5 صورتیں ہیں: سورۃ الزاریات بقیہ، سورہ طور، سورہ نجم، سورہ قمر، سورہ رحمان، سورہ واقعہ اور سورۃ الحدید۔ 26ویں پارہ کے آخر میں ان فرشتوں کا ذکر تھا جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام عام مہمان سمجھے تھے۔ جب آپ پر ان کی حقیقت کھلی اور پتہ چلا کہ یہ فرشتے ہیں تو آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ کس مہم پر آئے ہو۔ انہوں نے بتایا کہ ہمیں قوم لوط پر پتھروں کی بارش برسانے اور انہیں تباہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ قوم لوط کے علاوہ سورہ زاریات فرعون، قوم عاد، قوم سمود اور قوم نوح کا انجام بتلانے کے بعد ارض و سماء کی تخلیق کی طرف متوجہ کرتی ہے اور اس علمی تحقیق کا اعلان کرتی ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے۔ سورت کے اختتام پر جن و انس کی تخلیق کا مقصد بتایا گیا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور یہ خبر دی گئی ہے کہ ساری مخلوق کے رزق کا اللہ کفیل ہے، اور کفار مشرکین کو قیامت کے دن کے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ والطور وکتاب مستور، قسم ہے طور کی، قسم ہے کتاب کی جو کھلے ہوئے کاغذ میں لکھی ہوئی ہے۔ مراد اسے یا تو لوح محفوظ ہے یا اعمال نامہ ہے یا قرآن کریم ہے۔ قسم ہے بیت معمور کی، بیت معمور بیت اللہ کے بالکل محاذات میں 7ویں آسمان پر ملائکہ کا قبلہ ہے۔ ہر روز 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، پھر انہیں قیامت تک موقع نہیں ملتا۔ قسم ہے بلند چھت کی، مراد اسے آسمان ہے۔ قسم ہے اس دریا کے جو پانی سے بھرا ہوا ہے۔ مذکورہ 5 قسمیں اپنے بعد آنے والی چیز تمہارے پروردگار کے عذاب نے آ کر رہنا ہے، اس عذاب کو کوئی روک نہیں سکتا، پر گواہ ہیں۔ اصلوہا فاصبروا او لا تصبروا، دنیا میں آدمی کو تکلیف آتی ہے اور وہ گڑ گڑاتا ہے تو تکلیف دینے والے کو ترس آ جائے اور وہ کبھی چھوڑ بھی دیتے ہیں، لیکن آخرت کا معاملہ یوں نہیں ہے۔ فرمائی جہنم میں داخل ہو جاؤ، اب تم برداشت کرو یا تم برداشت نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے، اب تمہارے اعمال کا بدلہ مل کے رہے گا۔ طائف والے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی بنانا تھا تو ہم میں سے کسی دولت والے بڑے آدمی کو بناتے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبوت الیکشن سے نہیں بلکہ سلیکشن سے ملتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ نبوت کسبی نہیں بلکہ وہبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو دنیاوی مال و متاع اور رزق بھی اپنے اختیار میں رکھا ہے، تو نبوت جیسا بڑا رتبہ کیسے ان کی خواہش کے تابع ہو سکتا ہے۔ ان آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فرائض بیان کیے گئے ہیں: اپنے پروردگار کے حکم پر صبر کریں اور 3 اوقات میں اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں۔ آپ صبر کریں کیونکہ آپ ہماری حفاظت میں ہیں، مخالفین آپ کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اور یہ جو آپ کو پریشانی ہے کہ یہ لوگ بات نہیں مانتے تو آپ خود کو مشغول کر لیں۔ 3 اوقات میں خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں۔ نمبر 1 کسی مجلس سے اٹھتے ہوئے یا تہجد کے لیے اٹھتے ہوئے۔ نمبر 2 رات کے وقت یعنی نماز مغرب اور عشاء۔ نمبر 3 ستاروں کے ڈوبنے کے وقت یعنی فجر کے وقت۔ سورۃ النجم، نجم کے معنی ستارہ کے ہیں۔ اس سورت کا آغاز ہی لفظ نجم سے ہے، اس لیے اس کا نام بھی سورۃ النجم ہے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، سورۃ النجم میں درذیل مضامین ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں گرتے ہوئے ستارے کی قسم کھا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت بیان کی گئی ہے، اور آپ کے معجزہ معراج کا ذکر ہے جس میں آپ نے اللہ کی قدرت و بادشاہت کے عجائب و غرائب کا مشاہدہ کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھا۔ جنت، دوزخ، بیت معمور اور سدرۃ المنتہا جیسی آیات اور نشانیوں کی زیارت کی۔ سورۃ نجم مشرکین کی مذمت کرتی ہے جو لات و عزیٰ اور منات جیسے بتوں کی عبادت کرتے تھے اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ یہ سورت قیامت کا تذکرہ کرتی ہے جہاں نیک اور برے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ متقین کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اور کفار کے بارے میں بتلایا گیا کہ وہ اسلام سے اعراض کرتے ہیں۔ یہ سورت بتاتی ہے کہ ہر شخص انفرادی طور پر اپنے اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، کسی کے گناہوں کا بوجھ دوسرے پر نہیں لادا جائے گا، اور انسان جو اپنی تعریف خود کرتا ہے اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ سورت کریمہ قدرت و وحدانیت کے بعض دلائل ذکر کرتی ہے، مثلا یہ کہ اللہ ہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے، وہی مارتا ہے اور وہی زندہ کرتا ہے، اسی نے نر اور مادہ کو پیدا کیا ہے، اسی کے ذمہ دوبارہ پیدا کرنا ہے تو وہی مالدار بناتا اور سرمایہ دیتے ہیں، اس نے نافرمان قوموں کو ہلاک کیا۔ سورت کے اختتام پر قرآن کے بارے میں مشرکین کا جو رویہ تھا اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ پس کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو، ہنس رہے ہو، روتے نہیں ہو، بلکہ تم کھیل رہے ہو، اب اللہ کے سامنے سجدے کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ سورۃ القمر، اقتربت الساعۃ وانشق القمر،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تھے اور رات کا وقت تھا۔ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی نبوت پر معجزہ طلب کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر معجزہ اور نشانی دکھا دوں تو تم کلمہ پڑھ لو گے؟ کہا پڑھ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، اللہ کے حکم سے چاند دو ٹکڑے ہوا، ایک ٹکڑا مشرق اور ایک مغرب کی جانب چلا گیا۔ مشرکین نے اسے جادو کہہ کر نہ مانا اور بدستور اپنی ضد اور کفر پر قائم رہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی قوم والے بس اوقات ان کے گلے کو دباتے، نوح علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے، لیکن پھر بھی اللہ سے دعا مانگتے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دیں، ان کو پتہ نہیں کہ میں کتنا ان کے لیے خیر خواہ ہوں۔ 950 سال اس تکلیف میں گزارے اور بالآخر اللہ سے مدد مانگی کہ اللہ میری مدد فرما۔ اللہ نے طوفان کے ذریعے قوم کو تباہ فرمایا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک حیثیت واعظ اور ناصح ہونے کی ہے، قرآن کریم کی دوسری حیثیت شارع عقائد و احکامات ہونے کی ہے۔ پہلی حیثیت کے اعتبار سے آسان ہے، عقائد و احکامات کی حیثیت سے آسان نہیں، اس اعتبار سے محنت کرنی پڑتی ہے، پوری زندگیاں کھپانی پڑتی ہیں، اور پھر بھی آدمی سمجھتا ہے کہ شاید مجھ سے کہیں غلطی نہ ہو گئی ہو۔ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر۔ یہاں سے لے کر اگلے رکوع کے بعد تک اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں میں سے 3 کے واقعات کو بیان فرمایا ہے۔ قوم عاد جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کی، قوم سمود جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی نافرمانی کی، قوم لوط جنہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت کو نہ مانا، قوم فرعون جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی۔ ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد بعد والوں کے لیے درس عبرت ہے۔ ان المجرمین فی ضلال و سعر۔ یہاں سے لے کر سورہ کے آخر تک اللہ تعالیٰ نے مجرمین اور متقین کے انجام کو بیان فرمایا ہے۔ مجرمین بڑی گمراہی اور بے عقلی میں پڑے ہوئے ہیں، قیامت کے دن ان کے منہ کو آگ میں گھسیٹا جائے گا۔ ان المتقین فی جنات و انہار۔ متقین کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کے طور پر باغات اور نہریں عطا فرمائیں گے۔ سورۃ الرحمن، اس سورت کا آغاز الرحمن سے ہے، اس کا نام بھی یہیں رکھ دیا گیا ہے۔ مشرکین مکہ رحمان کے نام سے واقف تو تھے، لیکن ان میں یہ اسم گرامی زیادہ معروف نہیں تھا۔ بطور ضد بھی وہ کہا کرتے تھے مر رحمان، کہ رحمان کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے مرفوع روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی عروس دلہن اور زینت ہوتی ہے، قرآن کی عروس سورہ رحمان ہے۔ اس صورت میں باری تعالیٰ نے اپنی نعمتیں بیان فرمائی ہیں، جن میں سے سب سے پہلی نعمت قرآن کا اتارا جانا اور بندوں کو اس کی تعلیم دینا ہے۔ یقیناً یہ نعمت کبریٰ ہے، کوئی مادی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہر نعمت کا کوئی نہ کوئی بدل ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کا بدل کوئی چیز بھی نہیں بن سکتی۔ اس کے ایک ایک آیت اور ایک ایک حروف دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ قرآن ساری آسمان و کتابوں کے مضامین کا محافظ، جامع اور ناسخ ہے۔ رب تعالیٰ نے اس صورت کا آغاز اپنی صفت رحمان سے فرمایا ہے، گویا متنبع کیا گیا ہے کہ اللہ کی ساری نعمتیں، خصوصاً قرآن کی نعمت، اس کے رحمان ہونے کے آثار اور فیوزات ہیں۔ وہ رحمان ہونے کی وجہ سے بندوں پر رحم کرتا ہے، انہیں ہر طرح کی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ ان کی تعلیم اور ہدایت کے لیے اس نے قرآن نازل کیا۔ قرآن کے شرف اور عظمت کو بتانے کے لیے تعلیم قرآن کو تخلیق انسان سے بھی پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ سورہ صفحہ کائنات پر پھیلی ہوئی اللہ کی مختلف نعمتوں کا ذکر کرتی ہے۔ سورج اور چاند جو اللہ کے ٹھہرائے ہوئے حساب سے اپنی اپنی منزلوں پر رواں دواں ہیں، ستارے اور درخت جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، زمین جسے مخلوق کے لیے کسی فرش کی طرح بچھا دیا گیا ہے، مختلف میوے، اناج اور پھل پھول جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، میٹھے اور کھارے پانی کے دریا جو اپنی اپنی جگہ جاری ہیں، وہ موتی اور مونگے جو ان دریاؤں سے نکالے جاتے ہیں، پہاڑوں جیسی بلندی اور پھیلاؤ رکھنے والے وہ جہاز جو سمندروں میں چلتے ہیں، اور حمل و نقل کے ذرائع میں کل بھی سب سے بہتر ذریعہ تھے اور آج بھی بہترین ذریعہ ہیں۔ ان دنیاوی نعمتوں کے علاوہ اخروتی نعمتوں اور عذابوں کا بھی سورہ رحمان میں ذکر ہے۔ آگ کے وہ شعلے اور دھواں جن میں سانس لینا دو بار ہو جائے گا، وہ جہنم جس کی ایک چنگاری بھی انسان کو جلانے کے لیے کافی ہوگی، وہ کھولتا ہوا پانی جسے دوزخی مجبوراً پئیں گے اور وہ ان کی انتڑیوں کو کاٹ کر رکھ دے گا۔ دوسری طرف اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے گنجان ٹہنیوں اور شاخوں والے 2 سرسبز باغات، ان میں بہتے ہوئے چشمے، ہر قسم کے میووں کی 2 قسمیں اور بچھے ہوئے قالین ہوں گے۔ دبیز روشن کے تکیوں کے ساتھ جنتی ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ مذکورہ 2 باغات کے علاوہ 2 باغ اور بھی ہوں گے جو پہلے 2 باغوں سے کم تر ہوں گے۔ ان میں 2 چشمے ابل رہے ہوں گے، متنوع میوہ جات ہوں گے، شرم و حیا اور حسن و جمال کا پیکر حوریں ہوں گی۔ دنیا اور آخرت کی یہ ساری نعمتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں 31 بار سوال کیا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اگر 2، 4 یا 10، 20 نعمتیں ہوں
تو ان کو جھٹلا سکتے ہو، مگر جہاں یہ حال ہو کہ نعمتیں حد و حساب سے بھی باہر ہوں تو انہیں جھٹلانا ناممکنات میں سے ہے۔ دنیا میں مصیبت کی پیشگی اطلاع دینے والے کو تو ہم اپنا محسن سمجھیں، لیکن اس مالک کو محسن نہ سمجھیں جس نے ہمیں آخرت کے خطرات کے بارے میں دنیا ہی میں مطلع فرما دیا، جب دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں اور دنیا کے خطرات آخرت کے مقابلے میں کچھ حیثیت بھی نہیں رکھتے۔ سورت کے اختتام پر فرمایا، تیرے پروردگار کا نام بابرکت ہے جو عزت و جلال والا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اس نام سے مراد وہی نام ہے جس سے سورت کا آغاز ہوا تھا۔ وہ آخر میں دوبارہ اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ ارض و سما کی تخلیق ہو یا جنت و دوزخ کا وجود، اس صورت میں جو کچھ بھی بیان ہوا ہے یہ سب اس رحمان کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ سورۃ الواقعہ، اس سورت کو سورۃ الغنا بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا اسے کبھی بھی فاقہ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ سورہ بتاتی ہے کہ جب قیامت ہوگی تو زمین میں زلزلہ برپا ہو جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور انسان 3 گروہ میں تقسیم ہو جائیں گے، یعنی اصحاب یمین جو کہ جنتی ہوں گے، اصحاب شمال دوزخ میں جانے والے، سابقون خواص مومنین جو نیکی کے کاموں میں دوسروں سے سبقت لے جاتے تھے۔ انسانوں کو 3 گروہ میں تقسیم کرنے کے بعد تفصیل کے ساتھ ان میں سے ہر ایک کی جزا بھی ذکر کی گئی ہے۔ افرأیتم ما تمنون، پھر اللہ کی 4 عظیم نعمتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ تخلیق انسان، یہ بتاؤ کہ تم جو نطفہ ٹپکاتے ہو کیا تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ کھیتی، یہ بتاؤ کہ جو کھیتی تم بوتے ہو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ یہ بتاؤ جو پانی تم پیتے ہو کیا تم اس کو بادلوں سے اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں؟ اچھا یہ بتاؤ یہ جو آگ تم جلاتے ہو اس کا درخت تم اگاتے ہو یا ہم اگا رہے ہیں؟ فلا اقسم بمواقع النجوم، اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی قسم کو عظیم قرار دیا تھا۔ آج سائنس کروڑوں ستاروں پر مشتمل دنیا کے بارے میں جن تحقیقات اور عجائبات کا اظہار کر رہی ہے ان سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ بڑی قسم ہے۔ سائنسدان بتاتے ہیں کہ کائنات 500 ملین کہکشاؤں پر مشتمل ہے اور ہر کہکشاں میں 1 لاکھ ملین یا اس سے کم و بیش ستارے پائے جاتے ہیں، اور یہ ساری کہکشائیں مسلسل گردش کر رہی ہیں۔ چاند مسلسل گھوم رہا ہے، زمین اپنے محور پر 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے، سورج 6 لاکھ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گردش کر رہا ہے۔ پھر ستاروں میں سے کسی کی گردش کی رفتار 8 میل فی سیکنڈ ہے اور کسی کی 84 میل فی سیکنڈ ہے۔ اگر یہ سارے آپس میں ٹکرا جائیں تو تمام نظام عالم درم برم ہو جائے۔ اگر ان سیاروں کی رفتار میں فرق آ جائے تو ہمارے دن اور رات اور موسم تک تبدیل ہو جائیں۔ ان جیسی تفصیلات کو سامنے رکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی قسم کھائی ہے۔ ستاروں اور قرآن کے درمیان مناسبت یہ ہے جیسے ستاروں کے ذریعے بر و بار کی تاریکوں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے، یوں ہی قرآنی آیات سے جہالت اور ضلالت کی ظلمات میں سے سامان ہدایت حاصل کیا جاتا ہے۔ الحدید، حدید لوہے کو کہتے ہیں کیونکہ اس صورت میں لوہے کا ذکر ہے اس لیے اس کا نام سورۃ الحدید ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ تعالیٰ اول حقیقی اور آخر حقیقی ہے۔ اول حقیقی کا معنی ہے کہ جس کی کوئی ابتدا نہیں، یعنی اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی۔ آخر حقیقی کا معنی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، یعنی جب ہر چیز فنا ہو جائے گی وہ اس وقت بھی موجود رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ ظاہر اس اعتبار سے کہ اس کے وجود و قدرت کی نشانیاں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں، باطن اس اعتبار سے کہ دنیا میں وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب، تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کیوں نہیں کرتے حالانکہ زمین و آسمان کا وارث تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ مال جو تمہیں دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، تمہیں تھوڑے وقت کے لیے دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے انسان کو رکنا نہیں چاہیے بلکہ بڑھ چڑھ کر خرچ کرنا چاہیے۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، وہ صحابہ کرام جو سابقین ہیں یعنی وہ فتح مکہ سے قبل مسلمان ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد و انفاق کیا، ان صحابہ کرام سے درجہ اور ثواب میں بڑے ہیں جنہوں نے یہ کام فتح مکہ کے بعد کیے۔ البتہ جنتی ہونے میں اور صحابی ہونے میں سب برابر ہیں۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم، پھر مومنین کا ذکر فرمایا کہ جب وہ پلسرات کی طرف جائیں گے تو ان کا نور ان کے سامنے بھی ہوگا، دائیں جانب بھی ہوگا، اور مومن اور منافق دونوں پلسرات کی طرف آئیں گے تو وہاں منافقین کا نور ختم ہو جائے گا۔ اس وقت یہ لوگ پریشان ہوں گے اور مومنین کو پکار کر کہیں گے ہمیں بھی تھوڑا سا نور دے دو۔ ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے مڑ جاؤ اور نور تلاش کرو۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، انبیاء و رسول علیہ السلام کو معجزات، کتب اور ترازو دے کر بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں اعتدال پر قائم رہیں۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد عیسائیوں کا ایک طبقہ دنیا سے الگ تھلگ رہنے لگا، نہ وہ شادی کرتا اور نہ ہی دنیا کی لذتوں کو استعمال کرتا، اور اپنے دین کو بچانے کے لیے شہروں سے دور رہنا شروع کر دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا انہیں حکم نہیں دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے پھر اس رہبانیت کی بھی رعایت نہیں کی۔ یاد رہے کہ اسلام میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں،
اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین پر صحیح معنوں میں عمل کرنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔